السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اس رمضان میں بہت سی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے بچوں، پارہ نمبر 8 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے طرح طرح کے باغ پیدا کیے، جن میں کچھ بیلیں ہیں جو سہارا دے کر چڑھائی جاتی ہیں، اور کچھ درخت ہیں جو خود اپنے تنوں پر کھڑے رہتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل شکل و صورت میں ملتے جلتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں۔ جب ان کے پھل پک جائیں تو کھاؤ پیو، اور جب پھل توڑو اور فصل کاٹو تو اس میں سے اللہ کا حق بھی نکالو۔ حق نہ دے کر حد سے نہ گزرو، کیونکہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کا اور اس کا حق ادا کرنے کا ذکر ہے۔ باغات کا، کھجور، زیتون، انار اور مختلف پھلوں کے درختوں اور دیگر فصلوں کا ذکر ہے۔ بتایا جا رہا ہے یہ سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن اپنے مزے لینے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ و خیرات کرو۔ غریبوں کو بھول جانا حد سے گزر جانا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حد سے گزرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو غریبوں سے محبت کر کے انہیں بھی ان کا حصہ دے کر ثبوت دو کہ واقعی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو۔ پیارے بچوں، آپ اس آیت پر عمل اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں پھل آئیں تو گھر میں کام کرنے والے ملازم جو ہیں ان کا بھی حصہ ضرور نکالیے، ڈرائیور کا، چوکیدار کا، کسی نہ کسی کو ضرور پھل دیجیے۔ اگر آپ سیب، آم یا مالٹا والا دے رہے ہیں تو سب سے بڑا اور اچھا والا دیجیے، کیونکہ جب ہم کسی غریب کو کوئی چیز دیتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے اچھا پھل نہ دیں؟ کیونکہ سب نعمتیں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے تو دی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے۔ آئیے بچوں، اب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: اور وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بارش ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہوائیں ان بادلوں کو مردہ بنجر زمین کی طرف بھیج دیتی ہیں، اور بادل وہاں بارش برساتے ہیں اور طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ جس طرح بارش کی برکت سے زمین نباتات اگاتی ہے، سر و سبز شاداب ہو جاتی ہے، سب کو رزق پہنچاتی ہے، بالکل اسی طرح نبوت کی برکت سے یعنی قرآن سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے۔ جس طرح بارش سے زرخیز زمین ہی کو فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح بچوں ہدایت سے، قرآن سے صرف فطرت سلیم اور نرم دل رکھنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ جس طرح بارش سے خشک بنجر زمین ہری ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن
مردے بھی زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ کہا جاتا ہے ایک بارش سی برسے گی اور چھوٹی چھوٹی کونپلوں کی طرح انسان بھی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اس آیت میں بتائی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ان نعمتوں کو پہچاننا ہے کہ یہ ہمیں کس نے دی ہیں، کیوں دی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ جی ان کا صحیح استعمال کرنا ہے، دوسروں کو بانٹنا بھی ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ قیامت کے دن ہم زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے، لہٰذا ہمیں دنیا میں کھو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا بلکہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، قرآن و حدیث کو سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اور قوم سمود کی طرف ان کے دینی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، یعنی اور کوئی خدا نہیں ہے جو تم نے بنا رکھے ہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ گیا ہے، یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑ دو تاکہ یہ زمین میں چرتی پھرے، اور تم اس اونٹنی کو بری نیت اور ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے بچوں، اس آیت پر بات کرنے سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ قوم سمود کون تھی۔ آج سے تقریباً 7000 سال پہلے قوم عاد عربوں کی قدیم اور پرانی قوم تھی۔ یہ قوم عاد ایک قاف کے علاقے میں رہتی تھی جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان میں آباد ہے۔ قوم عاد نوح علیہ السلام کی قوم کی جانشین تھی اور بہت ہی ترقی یافتہ اور قد آور، یعنی بہت لمبے قد تھے۔ اور بچوں، اس قوم نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے۔ جب اس قوم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اپنے نبی ہود علیہ السلام کو عذاب لانے کے لیے کہا تو 7 دن اور 8 رات مسلسل تیز آندھی چلی جس نے ان کو پٹک پٹک کر گرایا اور سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ہجرت کر گئے تھے، اور یہ عاد ثانیہ یعنی قوم سمود کہلائے۔ قوم سمود عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے دوسری قوم ہے جو عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ قوم سمود موجودہ زمانے کے مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز میں آباد تھی۔ حجاز کو پرانے زمانے میں حجر کہا جاتا تھا، پتھر والے، کیونکہ یہ پہاڑوں میں محلات بناتے تھے، گھر بناتے تھے۔ قوم سمود تقریباً 1800 برس قبل مسیح میں آباد تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1800 سال پہلے یہ آباد تھی۔ ان کی آبادی تقریباً 5 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ قوم انجینئرنگ میں حیرت انگیز ترقی یافتہ تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محلات بنا رکھے تھے، عالی شان۔ قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا اور معجزہ مانگا تھا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ کے نیچے سے ایک اونٹنی بطور معجزہ نکالی جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ ایک ہی کنواں تھا اور یہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی تھی۔ ایک دن قوم کے سب جانور پانی پیتے تھے اور دوسرے دن یہ اکیلی سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی۔ اب باریاں مقرر ہو گئیں، ایک دن اونٹنی کا اور دوسرا دن باقی سب جانوروں کا۔ پیارے بچوں، یہ اونٹنی کا معجزہ پہلا معجزہ تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی نبی پر کوئی معجزہ نہیں آیا تھا۔ جب کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے
اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتی تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ نہیں دیا، کیونکہ مسلمان آخری امت تھی۔ اگر یہ بھی معجزہ دیکھ کر حق کا انکار کر دیتی تو ختم ہو جاتی، ہلاک ہو جاتی۔ قوم سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا، معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، بلکہ اونٹنی کو مار ڈالا، اس کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹ دیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جی بچوں، جب قوم سمود نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو عذاب نے انہیں پکڑ لیا، ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے مرے پڑے کہ پڑے رہ گئے۔ جی بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے مطالبے بھی مانے، معجزے بھی دیے، لیکن پھر جب وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو دردناک عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے ہمارے لیے یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا معجزہ ہے۔ یہ زندہ لوگوں کے لیے زندہ کتاب ہے، ان کے مسائل کا حل بتاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ ہم دنیا میں اسے خوبصورت دوست بنائیں گے، اس کو تجوید اور ترجمہ و تفسیر سے سیکھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن قبر کے اندھیروں میں ہمارا خوبصورت دوست بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے لیے روز وقت نکالنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔